جانا میرے حسین کا ہے آنا جانا آنا جانا آنا جانا میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا اور جن کے خاطر یہ کائنات بنی ایسا نانا ایسا نانا میرے حسین کا ہے ایسا نانا ایسا نانا امام حسین زندہ ہے پورا مجمع بولو امام حسین زندہ ہے آپ کہیں گے کیسے اگر میں امام حسین کی بات کروں تو بڑی بات ہوگی علی اکبر کی بات کروں تو بڑی بات ہوگی حضرت علی اصغر کی بات کروں تو بڑی بات ہوگی آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ تو امام حسین بڑے ہیں یہ ان کی شہادت کی بات تو بہت بڑی بات ہو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر اللہ کے راستے میں نبی کا ادنا سا غلام امام حسین کا ادنا سا چھوٹا سا غلام بھی اگر اللہ کے راستے میں اگر قربان ہو جائے اللہ کے راستے میں گردن کٹوا دے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو امام حسین کا غلام بھی زندہ ہوا کرتا ہے آپ کہو گے کیسے آئیے میں آپ کو تاریخ کا ایک ورق دکھاتا ہوں اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے امام حسین زندہ ہے یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ایک تصویر ہے یہ کون سی تصویر ہے یہ ایک جگہ ہے ہندوستان میں اتر پردیش میں یعنی یو پی میں ایک ضلع ہے شاہجہاں پور کی یہ جامع مسجد ہے کبھی اگر آپ جاؤ گے شاہجہاں پور تو آپ کو یہ مسجد ملے گی یہ مسجد نئی مسجد نہیں ہے بلکہ یہ مسجد تقریباً 365 یا 370 سال پرانی مسجد ہے غور سے سننا حسین زندہ ہے کیسے زندہ ہے حسین کے غلام بھی اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ بھی زندہ ہوا کرتے گئے غور سے سننا لوگوں اگر تقریر سمجھنا چاہتے گئے تو ادھر دیکھ کر سنیے گا زیادہ بولیے نہیں لیکن خاموشی سے اگر سنیں تو غور سے سن کر دل میں باتوں کو اتاریں ماں بہنوں آپ بھی اگر سمجھ رہی ہیں تو غور سے آپ بھی میری باتوں کو سنیے گا اور اس میں بہت سارا درس بھی ملے گا بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملے گی یہ دیکھیں یہ شاہجہاں پور کی جامع مسجد ہے شاہجہاں پور کی جامع مسجد میں ایک مرتبہ آج سے تقریباً 117 سال پہلے کتنے سال پہلے 117 سال پہلے جب انگریزوں کی حکومت تھی اس ہندوستان کی سرزمین پہ انگریزوں نے ایک قانون بنایا انگریزوں نے ایک معاہدہ کیا انگریزوں نے ایک رول بنایا کیا قانون بنایا انگریزوں نے کہا کہ شاہجہاں پور کی جامع مسجد راستہ بننے میں دقت کر رہی ہے اس لیے شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو شہید کر دیا جائے شاہجہاں پور کی اس جامع مسجد کو توڑ دیا جائے شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو گرا دیا جائے اسے منہدم کر دیا جائے انگریزوں نے یہ فیصلہ لیا اور کاغذ پہ فیصلے کو لکھ دیا اب وہ تاریخ آنے کا انتظار کر رہا ہے انگریز جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ انگریز مسجد کو گرانے والے ہیں مسجد کو شہید کرنے والے ہیں آج سے 117 سال پہلے آج بھی شاہجہاں پور کی یہ جامع مسجد گواہ ہے غور سے سننا لوگوں
اب جب لوگوں کو پتا چلا وہاں کے مسلمانوں نے آنن فانن جلدی سے ایک میٹنگ بلایا، سارے لوگ جمع ہو گئے اور جمع کر میٹنگ یہ کیا کہ سنو انگریزوں نے مسجد کو شہید کرنے کا قانون بنایا ہے، انگریزوں نے مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ لیا ہے، لیکن کاغذ پہ بھی فیصلہ وہ لکھ دیا ہے، کاغذ پہ قانون بن کے آ چکا ہے، اب صرف عمل کرنا باقی ہے۔ فلاں مہینے کے 15 تاریخ کو انگریز ہماری مسجد کو شہید کر دیں گے۔ لوگوں نے مشورہ کیا، کہا کہ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم بھی مصطفیٰ کا غلام ہے، ہم مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے گئے، ہم وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کرتے گئے، ہم وہاں جا کر سجدہ کرتے گئے، ہم وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے گئے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ہم شہید ہو جائیں گے لیکن مسجد کو شہید نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مسلمانوں نے کہا یہ کام ہوگا کیسے، مسلمانوں نے ایک میٹنگ یہ کیا، کہا کہ سنو، مشورہ ایک نے دیا، انگریزوں نے مسجد کو توڑنے کا فیصلہ بنایا ہے، مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ بنایا ہے، ہم مسلمانوں کو مارنے کا فیصلہ نہیں بنایا ہے، اس لیے ایسا کریں گے، اس مہینے کی 15 تاریخ جب آئے گی، ہم لوگ جا کر مسجد کے چاروں طرف لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، چاروں طرف مسجد کے بغل سے کھڑے ہو جائیں گے، انگریز اگر توپ کا گولہ برسائے گا تو پہلے ہمیں مارنا ہوگا، اور اگر ہمیں مارے گا تو وہ مجرم قرار پائے گا، ہمیں اگر مارے گا اسے جیل کے اندر جانا ہوگا، عدالت میں جانا ہوگا، کیونکہ اس نے مسجد کو شہید کرنے کا قانون بنایا ہے، مسلمانوں کو شہید کرنے کا قانون نہیں بنایا ہے۔ لیکن سنو پیارے، جب یہ بات پاس ہو گئی، سارے لوگ اپنے گھر چلے گئے، لیکن اسی گاؤں شاہجہاں پور میں ایک ایسا گھر ہے جس میں ایک سامی ہے، ایک استری ہے، یعنی ایک پتی پتنی کی زندگی گزرتی ہے، ایک شوہر بیوی کی زندگی گزرتی ہے، ایک میاں بیوی کی زندگی گزرتی ہے، اس گھر میں دو کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا ہے، یعنی صرف شوہر ہے اور ایک بیوی ہے اور کوئی نہیں ہے، لیکن اس گھر میں رہنے والا جو شوہر ہے اس کا نام عبداللہ ہے، دنیا اسے عبداللہ شرابی کے نام سے یاد کرتی ہے، عبداللہ شرابی کے نام سے جانتی تھی۔ شرابی سمجھتے ہیں نا، شراب پینے والا یعنی موت کھانے والا۔ میں کہنا چاہوں گا لوگوں جو شراب پیتے ہو، اللہ کے واسطے شراب سے توبہ کر لو، اللہ کے واسطے موت کھانے سے توبہ کر لو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے تو دنیا سے چلا جائے گا، کبھی تو نہیں سوچا تو چلا جائے گا، تیرے جانے کے بعد تیرے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا، ان کا کون سہارا بنے گا، تیرے جانے کے بعد یہ تیری بیوی، ان کی عزت پہ لوگ کیچڑ اچھالیں گے، ان کو لوگ طرح طرح کے بکواس سے ان کو کوسیں گے، کبھی تم نے نہیں سوچا، تم تو شراب کے نشے میں گاڑیاں چلاتے ہو، کبھی یہ سوچا ہے شراب کے نشے میں گاڑیاں چلانے والوں، بائک چلانے والوں اور 4 ویلر چلانے والوں، 4 چکا چلانے والوں، تو شراب کے نشے میں گاڑیاں تو چلا لیتا ہے، تو نہیں سوچتا تیری بیوی تیرا گھر میں انتظار کر رہی ہوتی ہے، تو بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننا ہے تمہیں، جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہوں گے، تیری ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہے تجھے، تیری ماں نے 2 سال تک تجھے اپنا دودھ کی شکل میں خون جگر پلایا ہے، ان کا کون حق ادا کرے گا؟ آخر تم اگر چلے گئے دنیا سے، چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو دیکھا ہے حاجی صاحب، ہم نے تو دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، دوڑ کر ان کے بچوں کا چچا آتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے او گاؤں والوں، او بستی والوں، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھتیجا نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ
बन कर दिखाऊंगा। लेकिन ये मोहब्बत कब तक रहती है? जब तक चहारम और 40वां नहीं हुआ है तभी तक रहती है ये मोहब्बत। उसके बाद वो चचा इतना बड़ा दुश्मन होता है, गांव के लोग भी कहते गए अरे कोई चचा भी भतीजे से ऐसी दुश्मनी कर सकता है। अल्लाह अकबर, तू अगर जला गया दुनिया से तो फिर क्या होगा? कभी सोच कर देखना साहिबो। इसलिए गाड़ी चलाओ, शराब के नशे में गाड़ी मत चलाओ, कानों में एयरफोन लगाकर गाड़ी मत चलाओ, कानों में लीड लगाकर गाड़ियां मत चलाओ। ये सोचो कि तेरी जिंदगी के साथ कितने लोगों की जिंदगी मुंसलिक है, कितने लोगों की जिंदगी तुझसे लगी हुई है। अगर तू चला गया तेरा बेटा बेसहारा हो जाएगा, तेरी बेटी बेसहारा हो जाएगी, तेरी बीवी बेसहारा हो जाएगी, तेरी माँ बेसहारा हो जाएगी, तेरा बाप बेसहारा हो जाएगा। और एक बात याद रखना, बाप का जनाजा उठाना आसान है, बाप की मैयत को उठाना आसान है, लेकिन बेटे की मैयत को उठाना बड़ा मुश्किल होता है। बेटा कांधा बाप को दे तो ये आसान है, लेकिन कोई बाप का अगर जवान बेटा चला जाए तो फिर जवान बेटे की मैयत को उठाना और जनाजे को उठाना ये बड़ा भारी काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए साहिबो, गाड़ियां चलाने वालों कभी शराब पीकर गाड़ियां ना चलाओ, कानों में लीड लगाकर गाड़ियां ना चलाओ, अपने मुंह को पाक साफ सुथरा रखा करो ताकि अगर मौत आ जाए तो तुम शराब के नशे में तुम ना मरो, बल्कि अगर मौत भी आए तो ज़बान पर कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। हाँ, अगर मौत भी आए ना तो कलमा पढ़ते हुए दुनिया से जाओ। मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है आपको? आ रही है? बस 2-4 लोग ही समझ लें, बहुत बड़ी बात है। ऐसी महफिल में आदमी देखने में कम लगते हैं, लेकिन ऐसी महफिल में आदमी इंसान आए या ना आए, अल्लाह के फरिश्ते भी आया करते हैं। इसलिए ये अदब की महफिल है, अदब के साथ बैठिए, ये सोच कर बैठिए जब तक आप यहाँ बैठे हैं अल्लाह के फरिश्ते अपने नूरानी परों से आपको ढक कर रखे हुए हैं। अल्लाह की रहमतों की बारिशें झमाझम हो रही है। अल्लाह सबों के बैठने को यहाँ कबूल फरमा ले। ये 2-4 दिन की जिंदगी है। सुनो प्यारे, उस शाहजहांपुर की बस्ती में एक ऐसा घर है जिसमें शौहर बीवी है। शौहर का नाम अब्दुल्ला है, लेकिन दुनिया के लोग उसे अब्दुल्ला शराबी के नाम से जानते गए। अल्लाह अल्लाह, लेकिन उसकी बीवी अब्दुल्ला शराबी की बीवी, अब्दुल्ला शराबी की बेगम वो मुत्तकिया गए, वो परहेजगार गए, वो नमाजों की पाबंदी करती गए, वो रोज़ों की पाबंदी करती गए, वो तहज्जुद भी पढ़ती गए, वो चाश्त भी पढ़ती गए, वो इशराक भी पढ़ती गए, वो अव्वाबीन भी पढ़ती गए, वो कुरान की तिलावत भी करती गए, वो मुस्तफ़ा पे दुरूद भी पढ़ती गए, वो कुरान की तिलावत भी करती गए, मुस्तफ़ा की नातें भी पढ़ती गए। उसकी बीवी बड़ी पारस आ गए, उसकी बीवी बड़ी नेक है, उसकी बीवी बड़ी पाक और बिल्कुल साफ सुथरी है, उसकी बीवी नेक खातून गए। वो उनकी बीवी रोजाना नमाज के बाद, हर 5 नमाज के बाद अपने आंचल को उठाती गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती गए, ए पाक परवरदिगारे आलम, मैं तो नमाजें पढ़ती गो, मैं तो रोजे रखती गो, मैं तो ज़कात देती गो, मैं तो गरीबों की मदद करती गो, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ती गो, मैं तो कुरान की तिलावत भी करती गो। ए पाक परवरदिगारे आलम, मैं तुझसे इनका बदला नहीं मांगती, नमाजों के बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं गए, मैंने जो रोजे रखे गए इसका बदला मुझे न देना कोई बात नहीं गए, मैंने जो तहज्जुद पढ़ी गए इसका बदला मुझे न देना कोई बात नहीं गए, मैंने जो कुरान की तिलावत किया गए इसका बदला न देना कोई बात नहीं गए। ए पाक परवरदिगारे आलम, इन
نمازوں کا روزوں کا کوئی بدلہ نہ دینا، لیکن ایک دعا کو قبول فرما لے۔ وہ دعا یہ ہے، میرے مولا مجھے نمازوں کے صدقے میں کچھ نہیں چاہیے، بلکہ ان نمازوں کے صدقے میں، ان روزوں کے صدقے میں، قرآن کی تلاوت کے صدقے میں میرا شوہر عبداللہ یہ شرابی ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ موت کھاتا ہے، اس لیے مولا ہمیں نمازوں کا بدلہ دے نہ دے، لیکن میرا شوہر عبداللہ شراب سے توبہ کر لے اور اسے نمازی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ مالک میں کچھ نہیں مانگتی تجھ سے، کچھ نہیں مانگتی، بس اتنا سا مانگتی ہوں کہ کم سے کم تو میرے شوہر کو موت کھانے سے، یا اللہ اسے شراب پینے سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما دے۔ جب اتنا کہنے لگتی ہے، اللہ اللہ سنو سنو پیارے، آخر کار وہ دن آ گیا جس دن انگریز مسجد شہید کرنے والے تھے۔ 15 تاریخ آ گئی، چاروں طرف مسلمانوں میں بے چینی ہے، مسلمانوں میں بے قراری ہے، مسلمان پریشان ہے، پتہ نہیں انگریز آج کیا کرے گا، لیکن یہ جانتے ہیں مسلمان انگریز یہ تن کے اجلے من کے کالے ایسے لوگ ہیں جو یہ انگریز ایسے بے شرم ہے کہ یہ اگر قانون بنا دیا ہے یہ مسجد کو شہید کرنے کو نہ چھوڑے گا۔ سارے مسلمان صبح سویرے 15 تاریخ کو نہا دھو کر فریش ہو جاتے ہیں، غسل کر کے فریش ہو جاتے گئے، نیا لباس پہنتے گئے، مسجد کے قریب پہنچنے لگتے گئے، ایک ایک گھر سے ایک ایک نوجوان نکلتا ہے، مسجد کے سامنے جا کر لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ عبداللہ شرابی روزانہ کی طرح شراب کی بھٹی کی طرف جانے لگتا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے، او میرے شوہر وہ دیکھو سارے مسلمان گئے ہیں مسجد کو شہادت سے بچانے کے لیے تاکہ انگریز مسجد کو شہید نہ کرنے پائے، آپ کے سینے میں دل ہے کہ نہیں؟ آپ آج بھی شراب کی بھٹی کی طرف جا رہے ہو، آج بھی آپ شراب کھانے کی طرف جا رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سننا تھا۔ عبداللہ کہنے لگا، او میری بیوی جن کو جانا ہے وہ جائے، میرا وہاں کیا کام ہے، میرا وہاں کیا مطلب ہے، میں کیوں وہاں جاؤں گا، جن کو جانا ہے جانے دو۔ اتنا کہہ کے عبداللہ چلا گیا شراب کی بھٹی کی طرف۔ اب اس کی بیوی سوچتی ہے، یا اللہ آج میرا شوہر اگر نیک ہوتا، میرا شوہر اگر پاک صاف ہوتا، اگر میرا شوہر متقی ہوتا، اگر میرا شوہر نمازی ہوتا، اگر میرا شوہر فرما بردار تیرا ہوتا، تو یا اللہ جیسے ہر گھر سے نوجوان آج شاہ جہاں پور کی مسجد کو بچانے نکلے گئے، آج میرا شوہر بھی تو جاتا وہاں مسجد کو بچانے کے لیے، لیکن میرے مولا تو نے میری دعا کو قبول نہیں فرمایا ہے، مالک تو نے میری دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ اتنا سوچنے کے بعد اندر جاتی ہے، مردوں والا لباس پہنتی ہے، یعنی جو مرد لباس پہنتے گئے، عبداللہ شرابی کی بیوی مردوں کا لباس پہن لیتی ہے، مردوں کا کپڑا پہن لیتی ہے، مردوں والا پوشاک پہن لیتی ہے، اور اس کا سوچتی ہے دل میں، میرا شوہر نہ گیا تو کیا ہوا، میں چاہتی ہوں اور مردوں کے لباس میں میں جاؤں گی، کوئی پہچان بھی نہیں پائے گا۔ لیکن جیسے ہی انگریز کے توپ کا گولہ نکلے گا، توپ سے میں آگے بڑھ کے اپنے سینے پہ توپ کا گولہ لے کر شہید ہو جاؤں گی، لیکن مسجد کو شہید نہیں ہونے دوں گی، مسجد کو میں شہادت سے بچا لوں گی۔ اب اتنا سوچتی ہے، مردوں کا لباس پہن کر جیسے ہی دروازے کے قریب قدم باہر نکالنا چاہتی ہے، دیکھتی ہے ان کا شوہر عبداللہ شرابی جھومتا جھومتا نشے میں مست ہو کر چلا آ رہا ہے، بیوی دونوں یعنی چوکھٹ پہ دروازے کے دونوں طرف دیوار پہ ہاتھ رکھ کر ایسے کھڑی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ کہتا ہے، او میری بیوی مجھے اندر جانے دے۔ کہنے لگی، میں اندر جانے نہیں دوں گی آپ کو، میری بیوی یہ میرا گھر ہے، تجھے پتا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے یہ آپ کا گھر ہے، یہ پتا ہے یہ میری ملکیت ہے؟ کہا ہاں پتا ہے یہ میری ملکیت ہے۔ تجھے پتا ہے اس زمین کا اور مکان کا مالک میں ہوں؟ ہاں میرے شوہر مجھے پتا ہے اس زمین اور گھر بار مکان کا مالک آپ ہو، تو پھر اندر جانے کیوں نہیں دیتی ہے؟ کہنے لگی اس کی بیوی،
بیوی آپ کو اگر اندر جانا ہے گھر کے تو سنیں، پہلے آپ مجھے طلاق دے دو، پہلے آپ مجھے طلاق دے کر اپنے نکاح سے آزاد کر دو، پہلے جواب دے کر اپنے نکاح سے آزاد کر دو۔ کہا جب اتنا سنا کہ عبداللہ شرابی کا آدھا نشہ پھٹ گیا، آدھا نشہ اتر گیا، کہنے لگا میری بیوی، اے میری بیوی یہ بتا اتنے دنوں تک میں نے شراب پیا، روزانہ گھر آتا ہوں، تو محبت سے استقبال کرتی تھی، لیکن آج تجھے ہو کیا گیا ہے؟ آج تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا لہجہ بدلا بدلا سا کیوں لگ رہا ہے؟ تیری بولی میں اتنی کڑواہٹ کیوں آ گئی ہے؟ آج وہ محبت تیری کہاں چلی گئی ہے؟ اتنا سننا تھا، کہنے لگی سنو سنو، یہ سارے لوگ گئے ہیں مسجد کو بچانے کے لیے، لیکن آپ ہو کے شراب کے کھانوں کی طرف آج بھی گئے تھے۔ میری بیوی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مردوں کا لباس کیوں تم نے پہنا ہے؟ کہا کہ اس لیے میں نے مردوں کا کپڑا پہنا ہے، مردوں کا پوشاک پہنا ہے، تاکہ آپ نہیں جاؤ گے تو کیا ہوا؟ میں جاؤں گی مسجد کو شہید ہونے سے بچانے کے لیے، میں جاؤں گی مسجد کو، میں گرنے نہیں دوں گی، میں شہید ہو جاؤں گی لیکن مسجد کو نہیں شہید ہونے دوں گی۔ کہا کہ اچھا ایک بات تو بتاؤ، تم تو جا رہی ہو لیکن طلاق کیوں چاہتی ہو؟ نکاح سے نکلنا کیوں چاہتی ہو؟ میرے نکاح سے آزاد کیوں ہونا چاہتی ہو؟ مجھ سے رشتہ کیوں توڑنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی سنو سنو میرے شوہر نامدار، اس لیے میں رشتہ توڑنا چاہتی ہوں کہ میں جا رہی ہوں شہید ہونے کے لیے، میں جا رہی ہوں مسجد کو بچانے کے لیے، اگر بچ کے آ گئی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر میں شہید ہو گئی تو آپ کو پتا ہے میں گاؤں میں جدھر نکلتی ہوں ساری گاؤں کی عورتیں، ساری گاؤں کی خاتون، ساری گاؤں کی لیڈیزیں ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہ دیکھو عبداللہ شرابی کی بیوی آ رہی ہے، یہ ایک جواری کی بیوی آ رہی ہے۔ ہمیں سارے گاؤں کی خواتین، سارے گاؤں کی عورتیں شرابی کی بیوی کہہ کر بلاتی ہے، گنہگار کی بیوی کہہ کے بلاتی ہے، مکار کی بیوی کہہ کے بلاتی ہے، پاپی کی بیوی کہہ کے بلاتی ہے۔ میں جا رہی ہوں شہید ہونے، اس لیے طلاق چاہتی ہوں، میں ڈرتی ہوں کہ اگر میں شہید ہو گئی میدان محشر لگے گا، قیامت کا دن ہوگا، شہیدوں کی لائن لگے گی، مصطفیٰ جان رحمت حسنین کے نانا جب بلائیں گے، مجھے ڈر ہے آپ کے نکاح میں رہتے ہوئے اگر شہید ہو گئی کہیں شرابی کی بیوی کہہ کے حضور نہ بلا لے، شرابی کی بیوی کہہ کے کہیں مصطفیٰ جان رحمت نہ بلا لے، کہیں شرابی کی بیوی کہہ کے، گنہگار کی بیوی کہہ کے کہیں حسنین کے نانا نہ بلا لیں، فاطمہ کے بابا نہ بلا لیں۔ کہاں اس لیے میں چاہتی ہوں آپ کے نکاح سے آزاد ہو جاؤں، اور میں جب شہید ہو جاؤں مصطفیٰ اگر بلائیں تو مجھے